صدام حسین کی لاش پھانسی کے 13 سال بعد کہاں ہے؟ عراق کے سابق صدر صدام حسین کو دسمبر 2006 میں پھانسی دی گئی تھی اور اس کے بعد ان کی میت کو ان کے آبائی قصبے العوجہ میں دفن کیا گیا تھا۔ پھر اس پر مقبرہ بنا دیا گیا تھا۔ تب امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے خود سابق عراقی صدر کی لاش کو ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے بغداد سے شمالی شہر تکریت میں منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ صدام کے قبیلے البو نصر کے سربراہ شیخ مناف علی الندا کے پاس لاش کی وصولی سے متعلق ایک دستخط شدہ خط موجود ہے۔ اس میں انہوں نے اس بات سے بھی اتفاق کیا تھا کہ میت قبل تاخیر تدفین کر دی جائے گی۔ اس کے بعد سے ہر سال 28 اپریل کو صدام حسین کی قبر پر زائرین کی بڑی تعداد کی آمد ہوتی ہے۔ یہ ان کی سالگرہ کا دن ہے اور اس روز وہاں آنے والوں میں اسکول کے بچے بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن حال ہی میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ان کے مقبرے کو شیعہ ملیشیاؤں پر مشتمل الحشد الشبیح نے ایک فضائی حملے میں مسمار کر دیا ہے۔ الحشد الشبیح کو اس علاقے کو داعش سے پاک کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ صدام حسین کا مقبرہ کھلا ہوا تھا۔ بعض کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی ہالہ ایک نجی طیارے میں سوار ہو کر تکریت آئی تھیں اور وہ اپنے والد کی باقیات کو وہاں سے اردن ساتھ لے گئی تھیں۔ جامعہ کے ایک پروفیسر کا کہنا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط یہ کہا ہے کہ ہالہ کبھی عراق واپس نہیں آئی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ صدام حسین کی باقیات کو کسی خفیہ جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہو، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ کس نے یہ کام کیا اور لاش کو کہاں منتقل کیا گیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ صدام حسین کے مقبرے کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا ہو جو ان کے والد کی قبر کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ان کے والد کی قبر کو نامعلوم افراد نے دھماکے سے اڑا دیا تھا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ عراق میں بعض لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو اب تک یہ یقین رکھتے ہیں کہ صدام حسین زندہ ہیں اور وہ مصلوب نہیں ہوئے تھے۔ ان کے بغداد کے ایک مکین ابو سمر بھی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ صدام حسین مرا نہیں تھا بلکہ ان کے کسی ہم شکل کو پھانسی دی گئی تھی۔